یہ جگہ کی زیارت جب آئے گی جگہ بن جائے گی. اب آپ فاصلہ یہ ذرا سمیٹ دیں مہربانی فرما کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے. اجازت ہے جی نوکری شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. دعا ہے میرے محسنین کی یہ پاک اور بلند صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعضاء بھی موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. کچھ مخصوص دعائیں بالخصوص مراتب شاہ جی نے حکماً کہا ہے کہ بھائیوں کا اتفاق اور یس گروپ کی ایسے ہی اتفاق سے عزاداری میں شمولیت اور عزاداری کا انعقاد ہمیشہ برقرار رہے. اقتدار شاہ جی بڑے محسن ہیں میرے، بڑا پیار کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی کچھ دعاؤں کا حکم ہے. پھر بالخصوص دعا ہے یہ بھائی جان میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید مدر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں. آج کے دن کا صدقہ انہیں شفا کاملہ واجرہ عطا فرمائے. میرا بڑا ہی بہترین بھائی بلکہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سید ذیشان شیرازی صاحب، ان کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہے، اولاد صالح کی دعا ہے. مولا جلد انہیں ماتمی فرزند عطا کرے. کیسر بھائی میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی اولاد کی دعا ہے. اور جتنی دعائیں شاہد بھائی کے لیے بھی اولاد کی دعا ہے. بسم اللہ. اب فردن میں سب کے لیے کہوں گا تو پھر وقت لگ جائے گا. جتنے حاضرین ہیں جن کے دل میں جتنی شرعی حاجات ہیں یا جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت عطا فرما. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد بسم اللہ جی سلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. سلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائے.
हम जिक्र अली से उम्दा तर किरदार के काबिल हो जाए। ये अश्क नहीं आंखों का वजू हम इसलिए अक्सर करते हैं सरकार मोहम्मद महदी के दीदार के काबिल हो जाए। या अली, इमाम हुसैन आपको हिसार विलायत में रखे। जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दरस विलायत है, करबला का तबर्रुक है और तुम्हारी नस्लों की अमानत। और शराई साहिबान, आप जानते हैं कि मैं रात तकरीबन 2:30 बजे लाड़काना सिंध से मैंने मिंबर छोड़ा है और डायरेक्ट मिंबर से उतर के गाड़ी और गाड़ी से उतर के फिर मिंबर है। मुसलसल ड्राइव और मुसलसल सफ़र के बावजूद जनाब की खिदमत में हाजिर हूँ। फ़िक्रा जाने और हुसैन की माँ जाने तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसकी हमद को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को अली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हुस्न को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम। सैयदा कलाल आपका साया सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे। वो अल्लाह कि जिसकी हामद मोहम्मद है, बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है, मिजाज हुसैन है। नस्ल तक पैगाम मुंतकिल करने के लिए हर मजलिस की इब्तिदा तकरीबन इन्हीं फ़िक्रों से मेरी होती है, लेकिन इस नस्ल में पैगाम हक़ मुंतकिल करने के लिए बंदे। इमाम हुसैन आपको सलाम। आज बातें सरकार हुसैन पे होनी है, ज़रा मुझे 2 जुमले कहने दीजिए। इस नस्ल में पैगाम मुंतकिल करने के लिए बंदे कहते हैं विलायत अली पढ़ने वाले ज़ाकिर मिंबर से तौहीद नहीं पढ़ते। ये तेरे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डाल। इससे बुलंद मर्तबा तौहीद मुमकिन ही नहीं। वो अल्लाह जिसे 5 तन सजदा करे। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या मेयार समात बीबी ने आपको अता की है। बिस्मिल्लाह। आयत पढ़ो, से भी इस्तिफादा लेने की कोशिश किया करता हूँ। कुरान का तबर्रुक अता हो जाए और कुरान से जब नातके कुरान पढ़ा जाए तो फिर उसका लुत्फ़ ही अलग है। इमाम हुसैन आप, और आज तो जिक्र ही उसका है जिसने कट के भी कुरान पढ़ा है। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जी करा, सारे बोलो। यार आयत है सूरह कयामत की, और जो आयत है ही कयामत में वो अपने अंदर कयामत तो रखती है। जो उर्दू अदब का लुत्फ़ ले सकते हैं, इक़्तिदार शाह जी, कयामत की आयत कयामत तो बर्पा करेगी, और यकीन जानिए है ही कयामत इस आयत में। अगर मैंने पहुंचा लिया तो फ़ज़ाइल का एक दरवाज़ा यहीं खुल जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजूहिन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहिन नाज़िरा। अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन कुछ चेहरे बड़े खिले खिले होंगे। पालने वाले क्यों? सामने रब को देख रहे होंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। पढ़ी मैंने कुरान की आयत है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। हाँ हाँ, कुछ चेहरे, इक़्तिदार शाह जी, हाँ हाँ मदार शाह जी, कुछ चेहरे बड़े खिले खिले होंगे। क्यों? सामने रब को देख रहे होंगे। पहुंच तो सारे गए हो, चलो मैं एक आयत का और सहारा लूं ताकि बात मजीद वाज़े हो जाए। दूसरी आयत में पढ़ना चाह रहा हूं सूरह अनकबूत से। अभी मुरातब शाह जी मेरे पास बैठे हुए थे और अभी मैं कुरान निकाल के आयतें लिख रहा था कि आज ये पढ़ेंगे, और बिल्कुल नई मजलिस और नई गुफ्तगू, आज से पहले मिंबर से की नहीं है। इतना प्यारा माहौल है, आपसे दुआ मिल जाए। दूसरी आयत सूरह अनकबूत से पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन काना यरजू लिका अल्लाह फा इन्ना ले आजिला ले आतिन वल्लाहु समीउन अलीम।
اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں، ہائے 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 ہائے، پہلی آیت میں کیا تھا؟ رب کی زیارت ہو رہی تھی، دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب یہ میں ممبر سے اعلان اعلان کہہ دوں، شیعہ ممبر کے شیعہ مذہب کا کم از کم بابا جی وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے گا، نہ اللہ نظر آیا نہ اللہ نظر آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ سورہ قیامت کہہ رہی ہے رب کو دیکھیں گے، سورہ عنکبوت کہہ رہی ہے بندے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ میں نتیجہ نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکیں گے جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو جی کر آج علیحدہ رنگ ہے مجلس کا، سیدہ گلال تمہیں جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی آیت میں رب کی زیارت، دوسری آیت میں اللہ کی ملاقات۔ آؤ سرکار صادق سے دونوں آیتوں کی تفسیر پوچھتے ہیں، حوالہ میری ضمانت ہے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، معصوم پکار کے فرما رہے آج زمانے والوں، جہاں رب کی زیارت کا ذکر ہے وہاں تیرا معصوم مراد ہے، اور جہاں اللہ کی ملاقات کا ذکر ہے وہاں یا حسین مراد ہے یا بارواں مراد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، بندے اللہ سے بندے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، ممبر شبیر پہ جو عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے قیمتی ہے جی جی میں حکم باہو جی میں کہڑا ہوں نس جانا توڑے کو۔ امام حسین تو واسطہ رکھے، پیار اتنا کرتے ہیں، ان کا حق ہے مجھ پہ، باپ جتنی شفقت فرماتے ہیں، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ رب کی زیارت مصطفیٰ سے لے کے عسکری تک، قرآن بھی پڑھ دیا، معصوم کا فرمان بھی پڑھ دیا، اور جہاں اللہ سے ملاقات ہے یا حسین ملے گا، ہائے 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 ہائے، یا قائم آل محمد ملیں گے۔ دلیل دوں، چلو کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اس میں یہ حدیث مل جائے گی۔ معصوم فرما رہے ہیں اس زمانے والا یاد رکھنا، وَمَنْ زَارَ الْقَبْرِ الْحُسَيْنِ فِي كَرْبَلَا فَقَدْ زَارَ اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ، جس نے حسین کی زواری کربلا میں کی اس نے عرش پہ اللہ کا سلام کیا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جس نے فتویٰ دینا معصوم پہ جا کے دینا، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ باو جی دو آیتیں مراتب شاہ جی میں نے پڑھ دی ہیں ہڑپا والو، یہ پڑھی ہیں تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے، دو معصوم کے فرمان بھی سنا دیے، تیسری کامل الزیارات سے حدیث بھی پڑھ دی۔ 5 باتوں سے بات مدلل ہو جائے تو میں ایک فکرہ کہوں، کسے کہتے ہیں کربلا والا؟ اب فکرہ زمین پہ گیا، ہڑپے والوں تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ کسے کہتے ہیں حسین ابن علی؟ بابا جی جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھاؤ، شرما کے نہیں بولنا، حسین کا ذکر ہے، ایسے بولو جی کرا، جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے وہ حسین کے ذکر میں بولے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آج تو بابا جی میں نے پھندائی ملا کے گلے میں قرآن کا ڈالا ہے، ملا تڑپ تو سکتا ہے، پھندے سے گردن چھڑا نہیں سکتا، جتنا تڑپے گا اتنی رسی اور کس جائے گی۔ یا توبہ کر، حسین کے دروازے پہ سر جھکا، ورنہ پھر مان کے آنے والی ہے ذوالفقار بے نیام ہو کر، یا سر اڑیں گے یا علی علی ہوگی، تیسری بات ہی نہیں ہے جو تیرے بس میں ہو جائے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کربلا والا بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا شریک ہے، دلیل وہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اب
تم تھک گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو دل ہے کہ میں تمہیں کچھ سنا کے جاؤں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جتنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو پیچھے سے بولتے آئیں گے تو پھر حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا. وہ بھی عرش پہ رہتا ہے بابا جی، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. آپ کے اسلام آباد میں ایک ہفتہ پہلے یہ فکرے میں نے کہے ہیں، وہ عزت عطا ہوئی ہے مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس حقیر پہ بھی اتنا بڑا کرم عطا ہو جائے گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، 7 اور 8 سفر کی درمیانی رات سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب سر اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھ ڈال. وہ بھی لا شریک ہے، کربلا والا بھی لا شریک ہے، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا. اگلی فکرہ، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح جی کرا جی کرا جی کرا. امام حسین آپ کو ساتھ، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. اس نے بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے. لیکن ہڑپا دو چک سادات والوں، کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کربلا والے لا شریک نے ہاتھ یہیں رکھو تو میں ایک فکرہ اور تمہارے حوالے کروں. کربلا والے لا شریک نے بابا جی کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. جب بھی کہا اس نے کہا زمانے والوں میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا. اللہ اکبر، بسم اللہ. امام حسین تمہیں سیکھ جیو. عرش والے فرش پہ جاتے نہیں ہیں اس کو چومنے، اور عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے. جیو. اب ہڑپے والوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے قد سے اوپر کی باتیں نہ کروں، لیکن چھیڑتے بھی خود ہو تو پھر سنبھلو. غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں. سار اٹھا، سار اٹھا، سار اٹھا، سار اٹھا. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. احمد شاہ جی دائیں بائیں دیکھیے گا. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. ہاتھ نیچے رہ کے سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. بندے فتوے ضرور داغتے ہیں لیکن میں ممبر سے حلف اٹھا دوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. اب کلمہ شہادت پڑھ کے ممبر سے حلف میں نے اٹھا دیا. اس کے بعد تو کافر کہ، نصیری کہ، مشرک کہ، مرتد کہ، واجب القتل کہ، جو کہے تیری مرضی. اب تو جان حسین جانے. میں کہنا غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں. وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین. ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کرا جی کرا. جیو. کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنن.
میں لاکھ ویری آکھن جی غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں، وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو شادی جتنا پیارا نعرہ آپ نے لگایا ہے نا، دل کر رہے اپنی بات کو روکوں. 2 مصرے میں آپ کے احترام میں پڑھ رہا ہوں، پورا سلام ہے لیکن اس میں سے 2 مصرے آپ کے یہ اس نعرے کے جواب میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کو سلام نہ کر سکے. عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذکر اللہ صدقے جاواں امام حسین ذکر امام بسم اللہ. جواب دوں جواب. عقیدے سے عقیدہ میچ کر جائے تو پھر دھمال کھیلیں گے علی کی بارگاہ میں. ہاں وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جان تو ہوگا. ہائے میں کیا کروں بابا جی، میں تو اپنے قد کے مطابق باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ چھیڑ مجھے اس طرح رہے ہیں، کیا کروں اب، میرا اختیار خود پہ نہیں ہے. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانچ ہوگا. چوتھی سطر دور کی بات ہے، دوسری کی قیمت چاہیے. وہ انما کے طہارتوں کے وجود کامل کی جانچ ہوگا. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا. ہائے ذکر خطیب معراج کا ہے بیٹا. دونوں خطبہ کا تسلسل دیکھا ہے آپ نے. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا. پورے مجمع جتنا پیار ہے آپ کے ایک چہرے سے، آپ چپ نہ کریں، میرے سامنے بولیں. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو سجدہ کر رہی ہے جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا. ہائے جی کرا اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. کیا روح پرور ماحول ہے. اور بابا جی یقین جانیے یہ علم مولا کا گواہ ہے. اتنا پیارے ماحول کے تقدس کی قسم ہے. بارگاہ میں انٹر ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا آج مجلس کا رنگ علیحدہ ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کیونکہ یہ ولی الامر کا اپنا نظام ہے نا. وہ جس وقت جیسا رنگ چاہے دیکھ لیتا ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اتنا بڑا کریم ہے کربلا والا، اتنا بڑا کریم جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں. واحد کائنات میں حسین کریم ہے.
جو دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا مذہب نہیں پوچھتا. ہائے ہائے ہائے, اور تو تیرے مزاج کی گل ہے نا. جی کراں امام حسین تمہیں سلامت رکھے. دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا بھائی جان مذہب نہیں پوچھتا. سیدہ کلال آپ کو ساتھ, یہ جو میرے جوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں نا باہر سیکورٹی کے لیے, یہ تمہاری جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدے کی تلاشی نہیں لیتے. ہائے کیوں سید, میں صحیح بات کر رہا ہوں نا. آج تک کسی سیکورٹی والے نے آپ سے پوچھا آپ آئے ہیں سنی ہیں, شیعہ ہیں, دیوبندی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں, صرف انسان ہونا ضروری ہے. امام حسین جی کر ہاں پیغام دینا ہے نا, چیلم کی مجلس ہے نا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تا حد نگاہ مجمع اور گیٹ بارگاہ کا بھرا ہوا ہے, پاؤں دھرنے کی بارگاہ میں جگہ نہیں ہے. ایک پیغام تو ہو سکتا ہے برادران اہل سنت بھی مجلس میں ہو, آیا کرو حسین کی مجلس میں, بالکل آیا کرو. پہلے تو میں شیعہ بھائیوں کے آگے دست بستہ اپیل کرتا ہوں بھی سنیوں سے پیار کیا کرو, انہیں قریب بٹھایا کرو. اگر تم آل محمد کی تبلیغ انہیں نہیں کرو گے تو انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ بیچارے پہلے ہی ملا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی سخت بات کر بھی دے تو حسین کے صدقے بڑا بھائی سمجھ کے اگنور کر دیا کرو. اور سنی بھائیوں تم سے بھی دست بستہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, حسین کے ذکر میں آیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر اس کا ہے جو نکاح توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر یہ معیار سماعت ہے تو آ اپنے حصے کی امانت وصول کر. تیری اور میری اوقات ہی کیا ہے, ان پر درود نہ ہو تیرے ابا آدم کا نکاح ثابت نہیں ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اور اتنا بڑا کریم, سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے, اتنا بڑا کریم جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں. اچھا آؤ, جس نے دشمن کو کبھی خالی نہیں لوٹایا. اب بات میں فضائل کی کرنے جا رہا ہوں, ہے نا, دل گواہی دیتا ہے نا, اتنا کریم ہے حسین. فکرہ کہوں, توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. جن کی امانت تھی ان تک بات. جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اتنا کرم ہے حسین کا, دشمن بھی دروازے پہ آیا, بطول کے لال نے خالی نہیں لوٹایا. اب ہڑپا دو چک سادات والوں, گرد و نواح والوں, سائیوال تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, چیچا وطنی تک مولا کے عزادار مجھے نظر آ رہے ہیں. تم فیصلہ کرو کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. میں حسین کا کرم پڑھنے جا رہا ہوں. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی, قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. مایوس نہ کرنا کہ میں زور لگا کے فکرہ نہیں کہہ رہا اور بات میری زمین پہ چلی گئی ہے. دیکھوں گا گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولتے ہو. حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا, بیعت بھی میں کروں, نانا میرا رسول ہے. مزاج ملا نا, کر شے پر مودت کو تیار, میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. دل میں ولایت علی کا سمندر ہے, جرت ہی نہیں تو چپ کر جائے. حسین فرماتے حسن میرا بھائی ہے, بیعت بھی میں کروں. تمہیں شرم نہیں آتی, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہے؟ جسے حسین سننا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. تمہیں شرم ہی نہیں آئی, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے, بیعت بھی میں کروں. ایک سطر میں بچائے کھڑا ہوں, بابا جی کہہ دوں فتوے ادھے میرے تے ادھے تواڈے, آ جائیں برداشت کر لیں گے. کیوں شاہ جی؟ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے, بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی, ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی کر سیدہ کلا, بسم اللہ بسم اللہ.
سارے بولو، سارے بولو. دو بج گئے نا. کھڑا کھڑا، فکر نہ کرو، کھڑا. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی. جو اردو ادب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک صنف پڑھنے جا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں تکرار لفظی، الفاظ کا ٹکراؤ. تکرار لفظی پہ جو جھوم جائیں انہیں میں کہتا ہوں باقی سارا مجمع بالعموم ساتھ ملتا رہے گا. لفظی اتنے آسان ہیں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا. تکرار لفظی. اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی. شاباش شاباش، میں شکر گزار ہوں، مجھے توقع تھی اس عزت والے کاروان سے. اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی. حسین فرماتے ہیں اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگی ہے تو میں بتاؤں تو کون ہے، میں کون ہوں. حسین آواز دے کے کہتے سن، وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. زیادہ مراتب شادی میں دعویٰ نہیں کرتا، علم سرکار پہ ناز کر کے، اس کی عطا پہ ناز کر کے اتنا ضرور کہوں گا، قبر میں جب علی کی کرسی لگے گی نا، اس وقت یہ 4 مصرے تمہیں ضرور یاد آئیں گے. اتنی بڑی خیرات حسین کی ماں نے عطا کی ہے. حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیات نہیں کرتا، اور طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے بھائی جانا. ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے نیاز حسین. چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. اللہ تمہیں حصار ولایت. راضی ہو سید؟ ہڑپے والوں راضی ہو؟ اچھا آگے چلیں یا کافی ہو گیا ہے؟ چلیں آگے. کیوں شاہد شاہ جی؟ بابا جی چلیں آگے. اسی سے متصل 4 مصرے. کمینہ کہتا ہے حسین بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. میں سلام کر رہا ہوں جی، آپ کی عزت کو سلام، آپ کے وقار کو سلام، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. کرسی پہ بیٹھ کے حسین کو سلام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آیت الکرسی کے سائے تلے رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کمینہ کہتا ہے حسین میرے پاس تاج، تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس تخت، تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. حسین میرے پاس تاج، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس تخت، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس لشکر، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس فوجیں، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس خزانے، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس سلطنت، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین آواز دے کے کہتے اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو. ہائے 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 جی کر اتنا کچھ رکھتے ہو. اللہ اکبر، اتنا کچھ رکھتے ہو. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، آپ کی محبت میں فضائل زیادہ پڑ گیا. آپ جانے حسین اور حسین کی عطا اور تمہارا بولنا جانے. حسین فرماتے شرم نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو. کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین آواز دے کے کہتے راز سننا تو پھر سن. قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو. بابا جی دامن حور پہ قلم نور سے لکھنے والے 4 مصرے جو قیامت تک اپنا نقش چھوڑ جائیں گے حسینی کے دل پر. حسین آواز دے کے کہتے قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لطف کے دفتر کو لکھا ہو. حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا. علی لا
लाल कलंदर। जी अब पहले हुक्म करते, अब वक्त गुजर चुका है, उधार रहा, फिर कभी आपका हुक्म पूरा कर दूंगा। बड़ा गरीब है करबला वाला। एक बात का यकीन करोगे, बाबा जी मसाइब मैं पढ़ गया हूं, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। जी करा, मैं 1000 दफा कहूं, बड़ा गरीब है करबला वाला। रोया करो सदके, मैं बड़ी तसल्ली से, बड़े हौसले से, जितनी देर कहो नौकर पढ़ने के लिए तैयार है। मैंने खुद करबला के गरीब के मसाइब मन्नतें मान मान के मुसल्ले पे मांगे हैं। आज जाकिर ना समझना, मुझे आज़ादार समझना, खुद भी मातम करूंगा, तुम्हें भी करवाऊंगा। बड़ा गरीब है करबला वाला। सुल्तान करबला फरमाते हैं, जितना मुमकिन हो सके मुझ पर रोया करो। रोने आए हो तो ये सतर कब्र में भी मातम के लिए काफी हो जाएगी। इमाम फरमाते, जितना मुमकिन हो सके मुझ पर रोया करो। क्यों? मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया है। मरहबा मरहबा, क्या माहौल बन गया मजलिस का। कभी अकबर की लाश पे मारा गया, कभी गाजी के पास मारा। जी करा, सदके सदके सैयद हो ना, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। एक जुमला कहूं, मुझे पता तुम सख्त मसाइब नहीं सुनते, लेकिन हो तुम मसाइब के आशिक। तुम्हारे इश्क को दो आतशा करने के लिए शिराजी साहब एक जुमला कहूं, जिसने कभी जिंदगी में किसी को नहीं मारा था ना, उसने भी हुसैन पर हसरतें उतारी। अज़म अल्लाह वजूरकुम। आपके तो घर की बात है ना, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। जिसने कभी जिंदगी में किसी को नहीं मारा, उसने भी करबला के गरीब को मारा। 2 शहीद करबला के ऐसे हैं। 72 शोहदा है ना, 70 शोहदा की मजलिस पढ़ो तो मजलिस में ताबूत आता है। मैंने पहले कहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मजलिस मुझे पढ़नी है, लेकिन मैं बड़े हौसले से, हसरत है बानियान की साल की, मैं खड़ा हूं। मैं जितनी देर मुझ में हिम्मत रही मैं मसाइब पढ़ूंगा। 72 शोहदा है ना करबला के, 70 के मसाइब पढ़ो तो मजलिस में ताबूत आता है। सैयदो खैर सैयदो, 2 शहीद ऐसे हैं जिनके ताबूत नहीं आते। एक का अलम आता है, किस लफ्ज का इंतजार है यार तुम्हें। एक का अलम आता है अदादारो, एक का जुलजना आता है। अब मुझसे सवाल करो, 70 के ताबूत आते हैं, इन 2 शोहदा के जनाजे क्यों नहीं आते? चलो पहले मैं खुद मातम करके पुरसा दे लूं, फिर तुम्हें मातम की दावत दूं। या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा, मैं तेरे गरीब लाल की शहादत पढ़ने आया हूं। एक अब्बास है, एक हुसैन है, और रोने वालों ताबूत मजलिस में उनके आते हैं जिनके करबला में जनाजे उठाए गए थे। मरहबा मरहबा मरहबा। मैं कोशिश कर रहा हूं नरमी से फिक्र तेरे हवाले करूं।
کربلا کے غریب کے مصائب 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنیں. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے وہ کہا کرتے تھے بشر کو حق کی نہیں حسین کی غربت پڑھے, بشر کو حق کی نہیں حسین کے مصائب سنے. وہ کہا کرتے تھے پڑھے وہ جو پڑھنے کے بعد مر جائے, سنے وہ جو حسین سننے کے بعد مر جائے. مر تو کسی نے نہیں جانا نا, مرنا ہوتا تو وہ بہن مر گئی ہوتی جو 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے کھڑی رہی. رونے والوں 2 شہیدوں کے تابوت نہیں آتے, ایک کا علم آتا ہے ایک کا ذوالجناح آتا ہے. اور رونے والوں کتنا ماتم کرو گے. حسین کا جنازہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ماتم کرنے آئے ہو تو جملہ میں ماتم کا کرنے, ابھی جلدی نہ کرنا, جب میں اشارہ کروں گا پھر مرتجد آئے گا. اور سیدو غیر سیدو عباس کا جنازہ اس لیے نہیں آیا, غازی اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو 9 لاکھ حرامزادے آئے تھے نا, آئے غازی کہتا بسم اللہ, ہاتھ پکڑ لو, ہاتھ پکڑ لو. اور میرا چن حوصلہ کری, حوصلہ کری, اور میرا لال, اور میں صدقے میں کھڑا, کوئی جلدی نہیں, میں پڑھسا مصائب. غازی دا جنازہ چاون دے قابل کوئی نہ رہ گیا. اچھا تو ماتم تے مجبور کرے نا تے ایک فکرہ سن, جڑا کربلا دا غریب حسین دے رلے آئے نا, حرام زادے غازی کو مرے دے ہن, گوشت دا ٹکڑا علیحدہ کریں دے ہن, نیزے تے چین دے ہن, تے ہس ہس کے آدھے ہن ہون بچا زینب دی چادر, ہون بچا بہنا دا برکا, ہون بچا دھیا دا داج. شراری صاحب پڑھا مصائب, ہڑا پیالہ بول کے ڈسو, پڑھا حسین دی غربت. نہیں پڑھدا سارا مضمون, ایک جملہ سن زندگی دا پتہ کہ نہیں, جتھاں لتھا ہے اتھاں کٹھا نہیں. جہاں میری نگاہ ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ مر جائے گا, لیکن مرتے ہو تو مر جاؤ. اللہ کرے تمہارے مرنے سے پہلے میری لاش منبر سے اترے. میں نے حسین کے زخم پڑنے کے بعد زندگی مانگنے کیوں آیا ہوں. اللہ تیرا ماتم کا. فیصل آباد کا ایک شاعر ہے, پنجابی شاعر, اس نے 2 مصروں میں کائنات بند کر دی ہے. اس نے کہا ارمان ریا, ارمان ریا, کیوں بعد حسین جہان ریا. حوصلہ کرنا, حوصلہ کرنا, تمہیں بطول کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ مجھے مصائب پڑھنے دینا ہے. اجازت بابا جی, جہاں گرا ہے وہاں قتل نہیں ہوا, جہاں قتل ہوا ہے وہاں حسین دفن نہیں ہوا. اچھا پہلے گرنا غریب کا سنا دوں, زندگی کا پتہ نہیں ہے. 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے, 12 حملے, 12 حملے. سوائے محرم کے بابا جی اتنے طویل مصائب میں نے کبھی نہیں پڑھے, لیکن عزاداروں کی آج محبت مجبور کر گئی ہے. آج میں ذاکر نہیں عزادار ہوں, پرسہ دینے آیا ہوں. 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے, اور آخری حملہ بڑا شدید کیا ہے. اور رونے والا فوجیں جب ٹکرائی ہے نا کوفہ کی دیواروں سے, شیعہ کون تھا ہے جو ماتم نہ کر سکے. بھاگتی ہوئی فوجوں سے کربلا کا غریب کہتا تھا بھاگتے کیوں ہو, لڑو, تم نے اکبر نہیں مارا, تم نے میرا غازی نہیں, بسم اللہ, تم نے میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اب بھی ماتم نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. بسم اللہ, بسم اللہ. آخری حملے سے حسین واپس آ رہے تھے. حوصلے سے 2 جملے سن, سانس لے لو, سانس لے لو. اگلے جملے نہیں, میں موت پڑھنے جا رہا ہوں.
آخری حملے سے رونے والوں کربلا کا غریب واپس آ رہا تھا، یا شبیر نے محسوس کیا پوسٹ پہ ایک مستور کا زخمی ہاتھ آ گیا؟ یا زہرا میرا ماتم قبول فرما۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، غریب نے پوچھا کون ہے؟ نہ میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے بطول جیسی ماں ہو، حسین جیسا لال ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے بس اتنا کہا، اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ رسول کی بیٹی رو کے کہتی ہے اب کی تو نہیں آئی حسین، میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں، آ دیکھ میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہوا ہے۔ اور رونے والے بطول کی آواز ہے حسین رکھ دے تلوار، تیرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ عزادارو ماں کا کہنا مان کے غریب نے نیام میں تلوار کو رکھا، آسمان کو دیکھ کے پڑھا رزن بے قضائے ہی و تسلیما لامرے، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والا اب بھاگی ہوئی فوجوں نے غریب کو گھیرنا شروع کیا، اور رونے والا اللہ جانے کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، آواز بڑھانا سپیکر والے ذرا۔ اور رونے والا اللہ جانے کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، اور رونے والا ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا اکبر نہیں رہ گیا، ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا غازی کوئی نہیں رہ گیا۔ اللہ کرے مر جاؤں جو جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والا اللہ لعنت کرے حرمل بے غیرت پہ، اس نے 3 پھالے والا تیر مارا جو حسین کے سینے میں آ لگا ہے۔ 12ویں نے سلام پڑھا السلام علی الذی مقطوع الوتین، میرا سلام اس غریب پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ دیا گیا۔ زیادہ تیری محبت نہیں آزماتا، بڑا ماتم کر چکا ہے۔ 2 جملے مصائب کے سن۔ ابھی حسین نے تیر بابا جی نکالا نہیں تھا، یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ ابھی کربلا کے غریب نے سید و غیر سید و تیر نکالا نہیں تھا۔ اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پر، اس بے غیرت نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اللہ لعنت کرے سنان ابن انس پر، اس نے حسین کے دوسرے پہلو میں نیزہ مارا۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، عزادارو جس فکرے کے لیے میں نے اب تک کی محنت کی ہے، اور رونے والوں میں نے بچپن میں مقتل کی کتاب میں ایک روایت پڑھی تھی، آخری وقت میں عزادارو حسین زین رہوار پہ لرزتے تھے، کبھی یوں جھکتا تھا حسین، کبھی یوں جھکتا تھا حسین۔ بندہ کون سا ہے جو شیعہ ہے ماتم نہیں کر سکتا؟ اور رونے والوں میں نے اللہ سے سوال کیا، امام تو امام ہے نا، چاہے زخمی ہے لیکن ہر حال میں امام ہے، امام کے لرزنے کا کیا کام ہے؟ اور رونے والا جب میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا، میرا گھر نہیں کربلا تھی، اور رونے والا ادھر والے حرامی نے نیزہ مارا حسین کی پسلیوں میں اڑ گیا، ادھر والے بے غیرت نے مارا حسین کی پسلیوں میں اڑ گیا، اور رونے والا ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتے تھے، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتے۔ گرا ہے نہر الکما کے کنارے، بس ختم ہو گئی ہے بات، نہ سارا مضمون پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ سید رازیو پرسہ دینے آیا ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، گرا ہے نہر الکما کے کنارے، جتنے کربلا کے ظاہر و گواہی دینا، کربلا کے دریا کے کنارے پہ مقام ہے، مقام صاحب الزمان بنا ہوا ہے نا عزادارو۔ یہ کون سا مقام ہے؟ رونے والا جب تیرا 12واں امام غیبت صغرا میں کربلا آتے تھے نا، رونے والا ہر جگہ پانی روتے تھے، اس مقام پہ آ کے 12واں پانی نہیں خون روتا تھا۔ یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ صحابی زمین پہ ٹکرے مار کے کہتے تھے مولا ہر جگہ پانی، یہاں خون کیوں روتے ہو؟ 12واں امام رو رو کے کہتا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا ہے۔ کر ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا، چہلے مسکا ہے جس کی بہنیں ترستی ہوئی چلی گئی۔ عزادار زمین پہ ٹکرے
تھپڑے مارتے. میں بڑے حوصلے سے جملے پڑھ رہا ہوں, اگلے فکرے نہیں, میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. لوگوں اور رونے والوں, صحابی احمد شاہ جی سوال کرتے, مولا گرا ہے نہر الکما کے کنارے, یہاں سے مقتل تک کا فاصلہ 1.25 کلومیٹر بنتا ہے. عددارو جتنے کربلا کے ظاہر ہو, دیکھا ہو نا, 1.25 کلومیٹر بنتا ہے. مولا سوال یہ ہے, یہاں سے وہاں تک تیرا دادا گیا کیسے؟ 12واں کہتا ہے کبھی اٹھتا تھا حسین, کبھی گرتا تھا حسین, کبھی بیٹھتا تھا حسین. آدھا سفر میرے دادا نے ایسے کیا, بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو حسین پہ ماتم نہیں کر سکا. اور رونے والوں 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتے آگے حسین نہیں گیا, قاتل لے گیا تھا. مولا کیسے لے گیا؟ آواز آئی جن زلفوں میں زہرا کنگھیاں دیتی تھی, حرامی نے ان زلفوں میں ہاتھ رکھا, لے آؤ جنازہ میرے امام کا. اور رونے والا انہی زلفوں میں بے غیرت نے ہاتھ رکھا, اور رونے والا آگے آگے قاتل چلتا گیا. آگے آگے قاتل چلتا گیا. اسے صرف گھوڑا نہ سمجھنا, اسے صرف گھوڑا نہ سمجھنا. علم ہٹا لو آگے سے, منبر کے قریب لے آؤ, منبر کے قریب لے آؤ, نیاز حسین ممبر کے قریب لیا. اسے صرف گھوڑا نہ سمجھنا. رونے والوں یہ حسین کے قاتل کا چشمدید گواہ ہے. جہاں 4 قدموں پہ بیٹی کھڑی رہی وہاں حسین کا گھوڑا کھڑا رہا. اور رونے والا اسی کے سامنے حرامی نے چلے میں تیر چڑھایا, اور رونے والا تیر کا نکلنا تھا. کربلا کے غریب کے ہونٹ کٹے, تالو سے تیر پار ہوا, شہدا کی لاشیں تڑپی. اکبر کی آواز آئی چاچا غازی, اور میرا بابا اکیلا ماتم حسین. اچھا منہ کا ماتم کرو گے, منہ کا ماتم کرو گے. اور رونے والے 4 قدموں پہ بیٹی کھڑی رہی. حسین نے سجدے میں سر رکھا, حرامی نے زانو پوشت پہ رکھا, غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا, پہلا خنجر مارا. آواز آئی چاچا غازی, اور میں تماچے کھا رہی ماتم حسین.